رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا سیرہ کا لیسن شروع کریں، تھوڑا سا سیرہ کی اہمیت کہ سیرہ کیوں پڑھنی چاہیے اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ سیرہ یا سیرت، اس کا لغوی معنی ہے چلنا، سفر کرنا، اور اس میں کسی انسان کی جو لائف ہسٹری ہے اس کے فٹ سٹیپس کو فالو کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے کہ اب یہ پیدا ہوا، اب اس کا بچپن ہے، اب اس کی جوانی ہے، اب بڑھاپا ہے، اب شادی ہے وغیرہ، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ٹریول کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو سیرہ کہا جاتا ہے۔ مسلمان مورخین اور علماء نے سیرہ کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے لیے مختص کیا ہے۔ تو سیرت یا سیرہ جہاں بھی پڑھا جائے گا، تو جہاں بھی لکھا ہوگا تو یہ جان دیجئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوگا، کسی اور کی جو بایوگرافی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، یہ لفظ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ ہم سیرت کیوں پڑھیں؟ کیا ضرورت ہے سیرہ پڑھنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں، ہم ان کو پہچانیں۔ قرآن میں 50 سے زیادہ آیات ایسی ہیں کہ جن میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اگزامپل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ریلیجن میں، دین میں، یعنی ہمیں اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، ہمارے عقائد کیسے ہونے چاہیے، اسی طرح ہماری اخلاقیات میں اور ہمارے مورلز کیسے ہونے چاہیے، ہمیں رحم کیسے کرنا ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، ہمیں جانوروں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اینیمل رائٹس کا پورا ایک چیپٹر ہے سیرت کے اندر۔ چیپٹر سے میری مراد یہ ہے کہ پوری ایک ایگزامپلس کی لسٹ بن سکتی۔ پھر اسی طرح سے کہ مسلمانوں کا لیڈر کیسے بننا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے پتہ چلتا ہے۔ پھر یہ کہ باپ کیسے بننا ہے، شوہر کیسے بننا ہے، بردر ان لا کیسے بننا ہے، فرینڈ کیسے بننا ہے، نیبر کیسے بننا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتی ہیں۔ اور قرآن کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کے جیسے بنیں، تو لہٰذا ان کی سیرت کو پڑھے بغیر یہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سیرہ کو پڑھنا ایک بہت بڑا ٹول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی محبت کے اظہار کرنے کے لیے اور اپنی محبت کو بڑھانے کے لیے۔ مجھے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو میرا دل چاہے گا کہ میں سیرہ پڑھوں، میرا دل چاہے گا کہ میں ان کے بارے میں جانوں، مجھے پتا ہو کہ ان کا پورا نام کیا تھا، مجھے پتا ہو کہ ان کی زندگی میں کیا کیا حالات واقعات بیتے، مجھے پتا ہو وہ اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے۔ جس انسان سے محبت ہوتی ہے اس انسان کے بارے میں جاننے پر دل چاہتا ہے، یہ ہیومن نیچر ہے۔ وہ محبت چاہے کسی فلمی ہیرو سے ہو جائے نعوذ باللہ، یا کسی بھی سیلیبریٹی کے ساتھ ہو جائے، تو یہی دل چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں پتا چلے، وہ کہاں رہتا ہے، وہ کیسے اٹھتا بیٹھتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اس کو پتا ہو۔ تو اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس کی آٹومیٹکلی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا دل چاہے گا کہ ہم سیرہ پڑھیں۔ اور پھر کیا ہوگا، جتنی سیرہ پڑھیں گے اتنی محبت میں اضافہ بھی ہوگا، جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹو وے اسٹریٹ ہو جاتی ہے۔ محبت ہوگی تو سیرہ پڑھیں گے، اور جتنی سیرہ پڑھیں گے اتنی ہی محبت میں اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ کہ سیرہ پڑھنے سے ہمیں قرآن کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ مثلا سورہ الضحیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، تو اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے جو ہمیں سیرت کی ہی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہی درمیان میں آنی رک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے اور آپ کو لگتا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں، تو تب پھر یہ آیت آئی، سورت اتری۔ ایک اور جو ہماری روح کے اوپر سیرت کا اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت پر امید، بہت پرسکون اور ایک باوقار زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔
ہمارے ساتھ وہ کچھ نہیں ہو رہا جو صحابہ کے ساتھ ہوا، لیکن پھر بھی آج کے اس دور میں اسلام بہت زیادہ پرسیکیوٹڈ ہے، اتنا نہیں ہے جتنا صحابہ کے دور میں تھا، جتنا صحابہ کے ساتھ ہوا کرتا تھا، لیکن پھر بھی ہے۔ تو جو ہم سیرت پڑھتے ہیں اور جو صبر اور حوصلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی موجودگی کی وجہ سے صحابہ کے اندر آیا، وہی سیرت پڑھنے سے پھر ہمارے اندر آ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تثبیت قلب یعنی آپ کے دل کو ثابت رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پچھلے انبیاء کرام کے قصے سنائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے یا سیرہ پڑھتے ہیں اور ساتھ صحابہ کرام کے پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارے ایمان کو بھی ثبات حاصل ہوتا ہے۔ پھر ایک اور جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ سیرہ بذات خود ایک معجزہ ہے۔ اس سیرہ کا ایک ایک پہلو ریکارڈ ہو جانا بذات خود ایک معجزہ ہے، جبکہ اہل عرب اس وقت اس طرح کی چیزوں کے عادی نہیں تھے کہ کسی انسان کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک بات جو ہے وہ ڈاکیومنٹ کر لی جائے۔ پھر معجزات ہمیں ویسے بھی ملتے ہیں، بعض جو علماء ہیں انہوں نے 1000 کے قریب معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انیومریٹ کیے ہیں، جن میں شق القمر، درخت کا رونا، انگلیوں میں سے پانی پھوٹنا، سنگریزوں کی تسبیح اور اسی طرح کی بہت سی اور چیزیں ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ جس ہستی کا ذکر خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بلند کیا، وہ اس ہستی کی زندگی کا احاطہ کرنا بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اور سیرت پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، اور سب سے جو اولڈسٹ سیرت کے جو ٹیکسٹ ہیں مثلا سیرت ابن ہشام ہے، ابن اسحاق ہے، طبری ہے، ان سے لے کر اب تک بے شمار سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ہر زبان میں لکھی گئی ہیں۔ اور عربی زبان میں جو یہ کتاب لکھی گئی الرحیق المختوم، اس کا پہلے اردو میں ٹرانسلیشن کیا گیا، یہ ایوارڈ وننگ کتاب ہے، اور ایوارڈ وننگ کتاب یہ اس لیے ہے، اس زاویے سے، اس اینگل سے کہ اس کتاب میں بہت چھان بین کرنے کے بعد واقعات رکھے گئے ہیں، اور اس میں کوئی بھی ایسا واقعہ جس میں کہ شک ہو کہ وہ ضعیف ہے یا اس کی سند کمزور ہے تو پھر اس کو نکال دیا گیا ہے، اس کو نہیں رکھا گیا۔ اور الرحیق المختوم کی سمری ہے یہ تجلیات نبوت جو آپ کے ہاتھ میں، اور اس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ ہم سیرت کیوں پڑھیں؟ کوئی وجہ بتائے گا؟ تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں۔ جی، اور جزاک اللہ خیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، کان خلقہ القرآن۔ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے؟ کس نے کہا تھا یہ؟ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی جیسا انسان قرآن چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی انسان تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں ان کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اس لیے بھی ہم سیرہ پڑھتے ہیں۔ جی، کیا صفت بیان کی ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جزاک اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ بے شک اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اور فَاتَّبِعُونِی، ہاں ٹھیک، پتہ ہونا چاہیے نقش قدم پہ چلنے کے لیے، پتہ ہونا چاہیے کہ نقش قدم کیا تھا۔ جزاک اللہ۔ جی،
بالکل صحیح. کامل مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک صرف قرآن پڑھیں اور سنت نہ پڑھیں. اچھا، کسی بھی انسان کو جاننے کے لیے سب سے پہلے کیا جاننا ضروری ہوتا ہے اس کے بارے میں؟ سب سے پہلے جب آپ کسی کے بھی بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کا نام پتا ہو. ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بحیثیت معلم بھیجا ہے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے چاہیے. کچھ جو علماء ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 تک نام گنوائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی ہیں. ان دونوں ناموں کا روٹ ورڈ ہے حمد، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود، اللہ کے فرشتے، تمام انبیاء اور ہر انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے. احمد کا مطلب ہے بہت اونچے درجے کی تعریف، اور محمد کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف. دونوں معنوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اور دونوں کو ملا دیا جائے تو ملا کر کیا بنتا ہے؟ بہت اونچے درجے کی اور بہت زیادہ تعریف. لگاتار بھی ہو رہی ہے اور اعلیٰ ترین درجے کی بھی ہو رہی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا تھا اور احمد عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا تھا. تیسرا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہی، ماہی، میم الف ہا یا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا محو ہونا. ماہی یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ جس کے ذریعے سے کوئی چیز محو ہو جائے، مٹ جائے. یمح اللہ، اللہ مٹاتا ہے. کس چیز کو مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ سود کو بھی مٹاتا ہے، شرک کو بھی مٹاتا ہے، باطل کو مٹاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کفر کو مٹایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام جو ہے تقریباً 60-70 سال کے عرصے میں چائنا اور اسپین تک بھی جا پہنچا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان تمام جگہوں پر کفر کو محو کیا گیا، مٹایا گیا. پھر ہے الحاشر، حشر سے الحاشر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم علامت ہے کس کی؟ روز حشر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت کا آنا ایسے ہے جیسے یہ 2 انگلیاں، کہاتین، جیسے یہ 2 انگلیاں. پھر اسی طرح سے ایک اور معنی حاشر کا یہ کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انسان ہوں گے کہ جو حشر میں اٹھائے جائیں گے. جن کو قبر سے اٹھایا جائے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اگلا نام العاقب، عین سے عاقب. عاقب وہ جو آخر میں آئے، اور اس سے مراد ہے آخری نبی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نام نبی الرحمہ بھی بتایا گیا ہے، رحمت لانے والے نبی، معاف کرنے والے نبی. پھر نبی التوبہ، توبہ کے طریقے بتانے والے نبی، توبہ کی طرف لانے والے. نبی الملاحم، ملاحم، میم لام الف ہا میم، ملاحم. اور ملاحم سے مراد ہے فتنے، جنگیں، لحم خون. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے ایسے فتنے آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں گی کہ جو ان ملاحم میں، ان فتنوں میں امت کو بچنے کی گائیڈنس دیں گی، مشعل راہ ہوگی. دجال بھی اسی امت میں آئے گا. 3 بڑے لینڈ سلائڈز، 3 بڑے زلزلے اسی امت میں آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ اسی امت میں آئیں گے، اور مہدی کا خروج بھی اسی امت میں ہوگا. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خصائص ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں اور آخری
رسول بھی ہیں. آپ وہ واحد نبی ہیں جو تمام انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہیں، ورنہ انبیاء کرام اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے اور وہ اپنی قوم کو ہی بلاتے رہے، یا قومی، اے میری قوم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت اور جنات کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے نصرت بالرعب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مدد کی گئی روب کے ذریعے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں تو میرا روب دشمن کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں. آپ نے اگر کبھی اس سے پہلے کوئی سیرت کی کتاب پڑھی ہو یا غزوہ تبوک کے حوالے سے کچھ پڑھا ہو تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے ہیں مدینہ سے 30,000 فوج کے ساتھ، کیسر روم کی افواہ تھی کہ وہ 2 لاکھ لوگ لے کر نکل رہا ہے. لیکن جب اس کو یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی آرمی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور آرمی کتنی لوگوں کی تھی؟ 30,000 لوگوں کی، تو وہ نکلا ہی نہیں. اس پر ایسا روب پڑا، وہ ایسا ڈرا کہ وہ نکلا ہی نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی امت دی گئی. ایک حدیث میں آپ کا فرمان آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک امت دیکھی، گروہ دیکھا، لوگ ڈھیر سارے، اور اتنے تھے کہ جتنے کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے، حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ تھے. تو میں نے سوچا کہ شاید یہ میری امت ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ نہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور گروہ دیکھا جو اس سے بھی بڑا تھا جو میں نے پہلے دیکھا تھا، اور پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ تم لوگ جنت کا 1/3 ہو؟ تو صحابہ بہت خوش ہوئے اس بات سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ یہ چاہو گے، اس بات پہ خوش ہوگے کہ آدھے تم لوگ ہو اور آدھے باقی ساری امتیں، باقی سارے انبیاء کے ایمان لانے والے؟ تو صحابہ بہت خوش ہوئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ تم لوگ جنت کا 2/3 ہوگے، 2/3 امت مسلمہ. حالانکہ سب سے آخر میں آئے ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق سب سے آخر میں آئے ہیں، سب سے تھوڑا ٹائم لے کر آئے ہیں. ایسے جیسے فجر سے ظہر تک ٹائم لے لیا یہود نے، ظہر سے عصر تک کا ٹائم لے لیا نصارہ نے، اور عصر سے مغرب کا ٹائم، تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ امت مسلمہ کو ملا پورے دن میں سے. اور سب سے زیادہ اجر بھی اسی امت نے کمایا، اور سب سے زیادہ فالوورز بھی اسی نبی کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت فرمائی؟ جب اس روئے زمین کے اوپر تقریباً 1500 مسلمان تھے. جب آپ نے یہ فرمایا کہ تم لوگ 2/3 ہوگے جنت کا، اس وقت اس روئے زمین کے اوپر صرف 1500 مسلمان تھے تقریباً، اور 20-30 لاکھ کے قریب عیسائی، ہزاروں یہودی موجود تھے. اور یہ بات، آپ کا یہ فرمانا بذات خود ایک معجزہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام سے زیادہ بڑا اور زبردست معجزہ دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ قرآن. پھر آپ کے خصائص میں سے معراج، آپ کا زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک کا سفر، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنا، اور پھر اسی رات واپس لوٹنا. اور یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ جسم اور روح کے سمیت کا سفر تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پر بھی پہنچے کہ جہاں سے آگے انہوں نے اکیلے سفر کیا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو انسانیت ہے اس کے استاد بھی ہیں، ٹیچر بھی اور لیڈر بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا سید ابن آدم ولا فخر. آپ فرماتے تھے میں ابن آدم کا سردار ہوں، آدم کی ساری اولاد کا میں سردار ہوں، لیکن اس میں مجھے کوئی فخر نہیں ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیوملٹی تھی. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہوں گے جن کی قبر کھولی جائے گی، اور پہلے ہوں گے جن کو لباس پہنایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا
حوض دیا جائے گا. اس حوض کا کیا نام ہے؟ کوثر. اور اس کی شیپ کیا ہے؟ گول ہے, چکور ہے, ریکٹینگل ہے, کیا ہے؟ اسکوائر ہے, چکور ہے. احادیث سے پتہ چلتا ہے. ہمیں اپنے گھروں کا پتہ ہے نا کہ ہمارا گھر کدھر ہے, میرے گھر کا کون سا کمرہ اسکوائر ہے, کون سا ریکٹینگل ہے, کس کمرے میں کیا چیز کہاں پڑی ہے. یہ وہ جگہ ہیں جن کو ہم نے چھوڑ جانا ہے اور کسی بھی وقت چھوڑ جانا ہے. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان جگہوں پر ہم نے کتنا رکنا ہے. اور یہ جو حوض ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ ادھر کیا ملے گا؟ پانی. اور کس کے ہاتھوں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے. تو ان جگہوں کو پہچاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے نا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ حوض کیسا ہے. یعنی ایک امیجنیشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ذہن میں بنائی ہے اتنی تو بن جائے نا. اس کے پانی کے اندر کیا ہے؟ آپ خورے ہیں, پیالے ہیں, اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ جتنے آسمان کے ستارے. کبھی آپ کلیئر نائٹ میں آسمان کے ستاروں کو دیکھیں, کتنے بے شمار ہوتے ہیں, ان گنت. پھر ذہن میں سوچا کریں کہ حوض کی پتہ نہیں پھر کیا ہی پیمائش ہو. اچھا, حوض کوثر ہے اور ایک اور چیز بھی ہے, وہ ہے نہر کوثر. حوض کوثر جنت کے باہر ہے اور نہر کوثر جنت کے اندر ہے. نہر سے پانی نکل کر حوض کے اندر بھی آ رہا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے نا, اس تحفے میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا حصہ بھی نکالیں گے. انا اعطیناک الکوثر. کوثر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے نا, لیکن بیچ میں سے حصہ پھر امتیوں کو بھی ملے گا. یہاں پر کچھ امتی فلٹر کر دیے جائیں گے. کچھ امتی جو ہیں وہ حوض تک پہنچیں گے, پیاسے بھی ہوں گے, اور پانی پینے کو بھی اب اس وقت دل چاہ رہا ہوگا. حشر کی گرمی میں سے نکل کر آئیں گے اور حوض تک پہنچیں گے تو کچھ لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا. وہ کون ہوں گے؟ بدعتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہوں گا, میں پہچانوں گا کہ یہ تو میری امتی ہیں, ان کو میرے پاس سے کیوں ہٹا رہے ہو. تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی. دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انسان ہوں گے جو صراط کو کراس کریں گے. پل صراط. صراط کیا ہے؟ بالکل, جو تلوار سے زیادہ تیز, باغ سے زیادہ باریک, اور جہنم کے اوپر ایسے تنی ہوئی ہے, اور ہر کوئی اس کے اوپر سے گزرے گا. ام منکم الا واردھا. تم میں سے ہر ایک نے اس کے اوپر گزرنا ہی گزرنا ہے. اور کوئی بجلی کی تیزی سے گزرے گا, کوئی بھاگتے ہوئے سواری کی طرح. پھر پل صراط پر سواریاں بھی ہیں, قربانی کے جانور بھی سواریاں بنیں گے. پل صراط کی ایک سواری صلہ رحمی اور امانت داری بھی ہے. جیسا انسان کا یہاں پہ کردار ہوگا اتنی معاونت پل صراط پر انسان کو ملے گی. اور آنکڑے بھی ہیں, ہکس بھی لگے ہوئے ہیں. وہ ایسے ہکس ہوں گے کہ جو آئیں گے اور آ کے یوں کر کے کھینچ کے انسان کو نیچے پھینک دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کو کراس کرنے والے پہلے انسان ہوں گے. پہلے انسان ہوں گے جو اپنی امت کو جنت کی طرف لے جائیں گے. یعنی آخر میں آنے والی امت جنت میں جانے والی سب سے پہلی امت ہوگی. سب سے پہلا انسان جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. سب سے پہلا انسان ہیومن جو انٹر کرے گا جنت کے اندر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. آپ کا قدم مبارک ہوگا جو کسی بھی انسان کا جو جنت میں قدم سب سے پہلے کا پڑے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور جب آپ کھٹکھٹائیں گے تو جنت کا جو داروغہ ہے وہ پوچھے گا کہ کون ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام بتائیں گے تو جنت کا داروغہ کہے گا کہ تمہارے ہی لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولو, تم سے پہلے کسی کا بھی دروازہ نہ کھولو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہائیسٹ لیول جنت کا بھی سب سے اونچا مقام دیا ہے. اس کو آپ اس طرح سے امیجن کر سکتے ہیں کہ نیچے ایک جنت ہے, ٹھیک ہے, اس میں بہت لوگ ہیں, اور تو جنت بہت کشادہ ہے, وہاں رش نہیں ہوگا, لیکن
بہت لوگ ہیں. جیسے جیسے درجات اوپر جا رہے ہیں لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آئے گا، پیک سب سے اونچی جگہ جنت کی، جہاں صرف ایک آدمی رہ جائے گا، جہاں صرف ایک آدمی پہنچ سکا. اور وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی، حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ وہ آپ ہی ہوں. اور یہ وہ مقام ہے وسیلہ کا، جو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگیں. کب دعا مانگنی ہوتی ہے وسیلہ کی؟ اذان کے بعد. تو پھر کیا ہوگا اگر ہم وسیلہ مانگیں گے، اذان کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھیں جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ طلب کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یس، شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہو جائے گی. پھر آپ ہمارے لیے شفاعت کریں گے. اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ابتدائی واقعات دیکھ لیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان، نشو نما اور نبوت سے پہلے کے حالات. نسب نامہ کس کس کو یاد ہے؟ آپ کو اپنے نانا کا نام آتا ہے؟ اچھا، اس لحاظ سے پھر آپ کو پچھلی ایک نسل کا تو محمد بن عبداللہ، اتنا تو سب کو پتا ہے نا. بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. عدنان تک سلسلہ نسب ثابت ہے. اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام تک کتنی نسلیں ہیں اور کون کون ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک عدنان تک ثابت ہے. اور عدنان جو ہے یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے، یہ بات بھی اوتھینٹک ہے، ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نام وہ رکھے کہ جو ایک ایمان والے کے نام ہو. یہ آنر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایمان والے تھے یا وہ مسلمان تھے. آمنہ ایمان لانے والی اور عبداللہ اللہ کا بندہ. یہ ایسے سوسائٹی میں اور ایسے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نام تھے کہ جب عبد العزیٰ اور عبد الشمس اور اس طرح کے نام بہت رائج تھے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا اور اللہ کا تصور عربوں کے ہاں موجود تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی کچھ تعلیمات ان کے اندر دھندلی دھندلی سی رہ گئی تھی، لیکن وہ اتنی نہیں تھی کہ وہ کوئی اثر انداز ہوتی ان لوگوں کے لائف سٹائل پر. کیونکہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تاکہ تم ڈراؤ ان لوگوں کو جن کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے. یعنی کوئی ایسی خاطر خواہ تعلیمات ان کے پاس اب باقی نہیں تھی. ننیال میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھا. یہ وہی کلاب ہے جو والد کی طرف سے بھی آپ کے نسب نامے میں آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن وہ کتوں کے ذریعے سے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے. عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں. اب یہ جو نام ہے نا، یہ کوئی ڈیگریڈنگ نام نہیں تھا. عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ کسی انسان کو اس کے ایکشنز کے مطابق نام دیتے اور وہ اس کی باقاعدہ عزت کا باعث بنتا. ٹھیک ہے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑ دادا ہیں نا ہاشم، ہاشم کا نام بھی ہاشم اس لیے پڑ گیا کیونکہ یہ بہت زیادہ خیرات کرتے تھے، کھانا بہت زیادہ کھلاتے تھے، اور روٹیوں کے ٹکڑے کرنا سالن کے اندر گھوم کے اور پھر اس کو لوگوں کو کھلانا. تو یہ جو ایکشن ہے یہ حشیم کہلاتا ہے. قرآن کے اندر بھی یہ ورڈ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کون سا قبیلہ تھا؟ قریش. اور یہ قبیلہ پورے عرب میں سب سے معزز تھا.
قریش دراصل فہر بن مالک یا نظر بن کنانہ کا لقب تھا. بعد میں اس کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی. یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سعادت حاصل رہی، لیکن قصی کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا. قصی کا اصل نام زید ہے اور وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ ازرا میں جا بسا اور وہیں پلا بڑا تھا، لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا. یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا. متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا. وہ جس کے لیے جب چاہتا تھا کعبے کا دروازہ کھولتا تھا. علاوہ ازیں قریش مکہ سے باہر آباد تھے، اس نے انہیں اندر لا کر آباد کیا. اسی نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا. وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کراتا اور چمڑے کے بڑے بڑے لگن میں کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا. اس نے کعبہ کے شمال میں دار الندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنایا تھا. ندوہ سرگوشی سے ہے، لیکن بیسکلی یہ پارلیمنٹ تھی، قریش کی پارلیمنٹ تھی، اور یہاں پر یہ اپنے شہر کے حوالے سے مختلف مشورے کیا کرتے تھے اور یہ پالیٹکس کا مرکز تھا اور شادی بیاہ کی رسمیں وغیرہ بھی یہیں پر ہوتی تھی، یعنی کمیونٹی سینٹر بھی یہی تھا. قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی ہی کے ہاتھ میں تھی، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا تھا. اور یہ بہت بڑی رسمیں ہوتی تھیں اور بہت بڑے آنرز تھے جو سارے کے سارے قصی کے پاس تھے. وہ بڑا کریم اور عقل مند انسان تھا، فطرتاً ایک اچھا انسان تھا قصی کے خلاف. قریش اس کی بات بے چون و چرا مان لیتے تھے. اور ہسٹوریکلی جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ قصی کی تربیت کرنے والی اس کی ماں تھی. عرب جو ہیں یہ دو طرح کے تھے، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ. عرب عاربہ وہ تھے کہ جو پیور عرب بلڈ تھا، پیورلی عرب لوگ، اور مستعربہ وہ جو باہر سے آئے. سین تے جب لگ جائے تو اس میں طلب آ جاتی ہے نا، جو باہر سے آئے اور باہر سے آ کر عربوں میں شامل ہو گئے. اور یہ کون ہے مثلا؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. اسماعیل علیہ السلام پیور عرب تھے؟ عرب تھے ہی نہیں. پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ ابراہیم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ عراق سے. عراق سے اٹھے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر ادھر مڈل ایسٹ میں آئے. عراق سے اپنے والد کو چھوڑ کے، پیرنٹس کو چھوڑ کے نکلے ایمان کی خاطر، ہجرت کی انہوں نے، ٹھیک ہے. اور حاجرہ علیہ السلام کہاں سے تھی؟ ایجپشن تھی، ٹھیک ہے. سو پیورلی بالکل ایک ایجپشن بلڈ ہے اور ایک عراق سے. اور اس زمانے میں یہ عرب کنٹریز نہیں تھے، اب یہ عرب ممالک ہو گئے نا، کیونکہ ان کی زبانیں عرب ہو گئی. اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی قبیلہ جرہم میں، تو یہ عرب مستعربہ بنے، وہ لوگ کہ جو عربوں میں مل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب مستعربہ کی نسل سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کے پردادا ہاشم، اور ہاشم توڑنے والا، روٹی کے ٹکڑے توڑتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے تھے. اور یہ ہاشم جو ہے یہ کس کے بیٹے ہیں؟ عبد مناف کے، اور عبد مناف قصی. اور انہی ہاشم کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی کہلاتے ہیں. ہاشم کو قصی کے مناسب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا، جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا. یہ جو مطلب ہیں یہ کون ہیں، اور عبد المطلب پھر کون ہے؟ ان کے والد عبد المطلب کے، شیبہ کے جو والد ہیں اور جو مطلب ہیں یہ بھائی تھے، یعنی مطلب عبد المطلب کے چچا. یہ اپنے ننیال گئے اور وہاں پہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی والدہ ان کو وہیں پر پال رہی تھیں. اور یہاں پر مطلب کو پتا چلا کہ ان کا بھتیجا وہاں پر ننیال میں پل رہا ہے. وہ گئے اور وہ جا کر اپنے بھتیجے کو لے کر آئے اور لوگوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب ہے. مطلب جس لڑکے کو لے کر آئے ہیں یہ عبد المطلب ہے.
مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام کی آمد تک انہی کے پاس رہا. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر چیز, ہر انسان اپنی اپنی پلیس میں, اپنی اپنی جگہ پر آ رہا ہے. عبد المطلب کہیں تھے, کہیں پل رہے تھے, وہ آئے ہیں, ان کی نسل سے پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا, انہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھال بھی کرنی تھی, پالنا بھی تھا اپنے یتیم پوتے کو. ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے. انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا. وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے. چونکہ عربی میں اس طرح کی چیز, کسی چیز کے توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں, اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا, ورنہ ان کا اصل نام کیا تھا؟ عمرو. اور یہ قریش ہیں, تجارت پیشہ تھے. ہمیں قرآن کی کس سورت سے پتہ چلتا ہے قریش کا پیشہ؟ سورۃ القریش. لإیلاف قریش ایلافہم. ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا. یعنی بہت کاسموپولیٹن سٹی بن چکا تھا مکہ. سردیوں میں یہ یمن جاتے تھے, گرمیوں میں یہ سیریا جاتے تھے, اور بہت ان کی فلرش کرتی تھی تجارت. اور اس کے لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی تھی. یعنی معاہدہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں سے جو تاجر آئیں گے ان کا استحصال نہیں کیا جائے گا. اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب, کس جگہ کا پرانا نام؟ مدینہ. تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت تو کی بہت بعد میں مدینہ کی طرف, یثرب کی طرف, لیکن یثرب عربوں کی زندگی میں یا اہل مکہ کی زندگی میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی میں پہلے سے ایک رول پلے کر رہا ہے. یثرب سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے. ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی. بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی. بال جو ہے نا وہ بالکل پیور, ایسے جو شائننگ وائٹ بال ہوتے ہیں نا, اس طرح کے بال تھے. تو اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا. سر جو ہے سفید ہونا, بڑھاپے کو بھی شیبہ کہتے ہیں. یہ بچہ مدینے میں پرورش پاتا رہا, لیکن مکہ میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم تک نہ تھا کہ ہمارا کوئی بھتیجا بھی ہے جو مدینہ میں پڑھ رہا ہے, یثرب میں. 8 برس بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا تو مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے. ایک ان کی اچھائی تھی اور ایک بڑائی تھی کہ یتیم بھتیجا ہے اور وہ کہیں پل رہا ہے تو اس کو اپنے گھر آنا چاہیے, اس کو اپنے ددیال میں, اپنی لینیج میں پلنا چاہیے. جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے, چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگے اور بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے. ان کی جو والدہ ہے وہ سیرین تھی, عبد المطلب. عبد المطلب بہت ہینڈسم, بہت وجیح, بہت گریسفل, باوقار انسان تھے اور ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا. وہ قریش کے سردار اور مکہ کی قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے. ایک طرح سے وہ ٹریڈ کے منسٹر ہوئے تھے. جود و سخا اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا. ان کے دسترخوان کا پس خوردہ مسکینوں, جانوروں اور چڑیوں کے کھانے کے لیے رکھ دیا جاتا اور اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا. پھر انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف بھی حاصل ہوا. اس کنویں کو بنو جرہم نے مکہ سے جلا وطن ہوتے وقت ایسے بلاک کر دیا تھا. اس کے اوپر نا انہوں نے کوئی اینٹیں وغیرہ لگا دی تھی کہ تاکہ اگر ہم استعمال, ہیومن نیچر ہے نا کہ ہماری چیز ہے, ہم استعمال نہیں کریں گے تو کوئی اور بھی نہ کرے پھر, ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کو بند کر دیا ہوا تھا. عبد المطلب نے اس کو دوبارہ سے کھولا, دوبارہ سے اس کی کھدائی کروائی. تو ان کو کیسے پتا چلا تھا؟ خواب میں. شاباش. پھر انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا. انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا. اور یہ کون تھے؟ حبشی تھے
ابرہہ یمن کا حکمران تھا، وہاں سے یہ آیا ہے 60,000 کا لشکر لے کر. اور اس کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں گرانا چاہتا تھا؟ اس نے اپنا کلیسا بنایا تھا، اور کیا ہوا تھا پھر؟ وہ چاہتا تھا کہ بجائے مکہ کے اس کا جو کلیسا ہے اس کی وہ تعظیم کی جائے جو خانہ کعبہ کی جاتی ہے، اور میرا ملک جو ہے وہ اتنا بڑا ایک تجارت کا مرکز بن جائے. سارے یہ پولیٹیکل اور دنیاوی اور مالی عزائم تھے اس کے، جس کی وجہ سے وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھی لے کر آ گیا. اہل عرب نے تو پہلے کبھی ہاتھی دیکھے ہوئے بھی نہیں تھے. اور یہ جو واقعہ ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ جو عبد المطلب ہے نا، یہ گئے تھے ابرہہ کے پاس، مکہ کے باہر کر کے اس نے اپنا پڑاؤ کیا ہوا تھا. تو بڑے ہی گریسفل انسان تھے، اور وہ اپنی اکڑ میں اور اپنے تکبر میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں اب ان کا سارا قلعہ کما کرنے آیا ہوں. لیکن ان کو دیکھ کر ایسا مرعوب ہوا کہ اپنے تخت سے یا جس چیز پر بھی وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے اوپر سے اٹھ کے ان کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، اور اس کے اوپر روب باقاعدہ طاری ہو گیا عبد المطلب کا. تو عبد المطلب نے کہا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم ہمارے جانور واپس کر. تو بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ تم بھیڑ بکریاں مانگنے آئے ہو میرے سے؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں بھیڑ بکریوں کا مالک ہوں، تو میں اپنی بھیڑ بکریاں ہی مانگنے آیا ہوں. کعبہ کا جو مالک ہے وہ کعبہ کی حفاظت خود کرے گا. اور ظاہر ہے کہ اس وقت اہل مکہ کے بس کی بات نہیں تھی کعبہ کی حفاظت، اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ کمزور تھے. تو اس وقت پھر یہ سب جو ہے یہ نکل گئے، اور یہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں اہل مکہ جو ہے نا یہ جا کر بیٹھ گئے. اور پھر وہ واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے اور انہوں نے اوپر سے کنکریاں برسائیں، اور وہ جہاں جہاں جن جن کو لگتی تھی وہ پگھل کے وہیں ختم ہو جاتے تھے اور مر جاتے تھے. اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 2 ماہ پہلے تھا. اور اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھی والوں کا سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے بیٹے تھے. انہیں ذبیح کہا جاتا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران میں جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ان سے جھگڑا کیا جو بڑی مشکل سے دور ہوا. یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 لڑکے دے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے دے دیے. اور اب سوچیں 10 بیٹے 10 سال میں تو ایٹ لیسٹ پیدا ہوئے ہوں گے، اگر ہر سال بھی ایک بیٹا پیدا ہو. ٹھیک ہے، تو انسان 10 سالوں میں اپنی مانی ہوئی نظر کو، اپنی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول بھی جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں وہ تو پھر میں نے اس لیے کہا، وہ تو پھر میں نے اس لیے کہا. لیکن یہاں سے عبد المطلب کا ایک کردار، ٹھوس کردار، اپنی کمٹمنٹ کو پوری کرنے کا کردار نظر آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے اتنی بڑی کمٹمنٹ کی، اور اللہ نے جب ان کو وہ 10 بیٹے دے کر آزمایا تو انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کو پورا کیا. تو سب لڑکوں کے درمیان جب قرعہ ڈلا تو نام عبداللہ کا نکلا. تو وہ ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے. تو قریش نے روکا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح سے بیٹے کو مت ذبح کرو، اور خاص طور پر عبداللہ کے بھائی اور ماموں آڑے آئے. اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں، اور یہی پھر انسان کی دیت ہے تب سے 100 اونٹ. ٹھیک ہے، اسلام نے اسی کو قائم رکھا 100 اونٹ. عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھی. ان کا باپ وہب بھی بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا. آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئی. ادھر کچھ عرصہ بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا. واپسی پر وہ مدینہ میں انتقال کر گئے اور انہیں نابغہ زبیانی کے مکان میں دفن کر دیا گیا. اس وقت ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ نے کبھی جو
نعتیں وغیرہ سنی ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا در یتیم. در یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جو اپنے باپ کے انتقال کے بعد پیدا ہوتا ہے. اکیلا موتی. در یتیم کا مطلب اکیلا موتی. در موتی، یتیم اکیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدائش ہوئی. سوموار کی صبح تھی. بعض کے گنتی ہے لونر کیلنڈر کی، بعض کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول اور بعض کہتے ہیں کہ 12 تاریخ تھی، اور سال وہی تھا جس میں ابرہہ نے حملہ کیا تھا، عام الفیل. اور سولر کیلنڈر کے مطابق اپریل 22 اپریل کی 22 اور 571 ہجری. پیدائش کے وقت دایا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ شفا بنت عمر نے انجام دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے. پھر والدہ نے عبد المطلب کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی. وہ خوش تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے گی آپ کا نام محمد رکھا. ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ محمد کون سی تعریف ہے؟ بہت زیادہ، اور احمد الٹیمیٹ. اور پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو عربوں میں چند چیزیں جو چلی آ رہی تھی ان میں سے تھا، اور اسلام نے پھر اس کو قائم رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھی، اور وہ حبشن تھی، اور ان کا نام کیا تھا؟ برکت. اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ کی نبوت کا بھی دور پایا اور اسلام بھی لائے، ہجرت بھی کی. پھر آپ کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات بھی پا گئی. اور ایک اور آنر ہے ام ایمن کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی چاہیے کہ وہ خاتون جنت سے نکاح کرے تو وہ ام ایمن سے نکاح کرے. تو کس صحابی نے نکاح کیا؟ زید بن حارث نے. یہی ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رویا کرتی تھی. کیوں بلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے تو روتی ہی ہوں گی، لیکن ایک اور وجہ بتایا کرتی تھی، وحی کا نزول ختم ہو گیا. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ام ایمن کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھی. ردات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا. صوبیہ نہیں ہے، سویبہ. اچھا، ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور بہت پیار کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. عبداللہ جو ہے وہ ابو لہب کے سگے بھائی تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو اس نے کوئی صدقہ بھی کیا ہے، کوئی لونڈی شاید آزاد کی تھی، اور اسی کی لونڈی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا. اس وقت جو بچہ آپ کے ساتھ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا. یعنی یہ آپ کو پتا چل رہا ہے ایک رضائی بھائی کا. اور بھی رضائی بھائی ہیں، حمزہ بن عبد المطلب. اور یہ کون تھے؟ حمزہ بن عبد المطلب، چچا ہوئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. چچا بھی ہیں، ہم عمر بھی ہیں، اور دودھ شریف بھائی بھی، اور بہت زیادہ عزیز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا، لہٰذا یہ تینوں آپ کے رضائی بھائی ہوئے. ابو سلمہ جو ہے ان کی بیوی ام سلمہ، ابو سلمہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں پیدا ہوئے تھے، اور ارد گرد گاؤں ہوا کرتے تھے، قبیلے ہوا کرتے تھے. قبیلوں میں جو عربک جو لینگویج تھی وہ بہت وسیع اور بڑی ہوا کرتی تھی. تو عربوں کا ایک دستور ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو، شہر میں پیدا ہونے والے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے ان قبائل میں، دیہاتی علاقوں میں، تاکہ وہاں کی آب و ہوا میں یہ پلے بڑھیں
اور ایک تو اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ شہر میں اگر کوئی وبا ہے تو دیہاتی علاقے عموماً ان چیزوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان کو بہت فصیح زبان آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی کیا گیا. اور عبد المطلب جو ہے وہ دودھ پلانے والی دایا کی تلاش میں تھے. پہلے تو سویبہ نے پلا دیا نا دودھ، لیکن اصل میں بھیجنا تھا کسی دیہاتی علاقے میں، کسی قبیلے میں. تو بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اس غرض سے مکہ آئیں اور ان کے روبرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا. اور وہ عورتیں معاوضہ لیتی تھی اور ان کا یہ دل ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا بچہ ملے کہ جس کے والدین یا جو بھی اس کے لواحقین ہیں وہ ہمیں ذرا اچھی اجرت دے دیں دودھ پلانے کی اور بچے کی دیکھ بھال کرنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لیتا نہیں تھا. جب یہ پتا چلتا تھا کہ آپ یتیم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لیتا نہیں کہ اس کا تو باپ ہی نہیں ہے تو ہمیں کوئی کیا دے گا. پھر ایک خاتون تھی حلیمہ بنت ابی زبیر، اور یہ بھی بالکل ہی ایک مخدوش سی حالت میں تھی. ان کی سواری بھی سب سے کمزور اور سب سے غریب یہ تھی بنو سعد میں سے آنے والی خواتین میں سے. تو ان کو کسی نے بچہ نہ دیا. تو ان کو یہ تھا کہ اب میں آئی ہوں تو میں بچے کے بغیر کیسے چلی جاؤں. تو انہوں نے مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، اور پھر خوش قسمتی کے دروازے ایسے کھلے کہ دنیا دنگ رہ گئی.